لوجیکل فیکٹس کی آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ایک خوبصورت ملک ویتنام کی، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی نے کم پیسوں میں تھائی لینڈ کا مزہ لینا ہے تو وہ ویتنام چلا جائے، جہاں بینکاک کی جگہ آپ کو اونچیمن شہر دیکھنے کو ملے گا اور پٹایا کی جگہ لو مارکیٹ میں رنگا رنگ نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہی نہیں دوستو، ویتنام کا شمار اب آہستہ آہستہ ایشین ٹائیگر کی لسٹ میں بھی ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ویتنام کا گروتھ ریٹ اگلے 10 سالوں تک بھی ایسا رہا تو ویتنام سنگاپور سے بھی آگے نکل جائے گا، جہاں پر 90% آبادی موٹر سائیکل کو لوکل سفر کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں کے رہنے والے لوگوں نے آج تک زمین پر پاؤں نہیں رکھا۔ ایک شخص جس نے 35 سالوں سے ناخن نہیں کاٹے اور نہایا بھی نہیں، وہ شخص بھی اسی ملک کا رہائشی ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب و غریب شراب بھی تیار کی جاتی ہے جس کو سنیک وائن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں چاولوں کی شراب کو ایک سام کے ساتھ بوتل میں بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس میں سے سام کو نکال کر شراب پی لی جاتی ہے۔ اس ملک میں ایک بازار لو مارکیٹ کے نام سے بہت مشہور ہے، جہاں پر ہر ہفتے کی رات کو کنوارے لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جیون ساتھی کو چوز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک اور امیزنگ بات یہ ہے کہ اس ملک میں 25% لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن اس میں سے لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس پر کئی دوسرے ملکوں نے کئی صدیوں تک قبضہ کیے رکھا، جس میں فرانس نے 1000 سال تک، جبکہ چین نے 100 سال اور USA نے بھی 10 سال تک قبضہ کیے رکھا۔ دوستو، ویتنام جنگ دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی سب سے مہنگی جنگ تھی، جس پر تقریباً $200 بلین خرچ ہوئے تھے اور 30 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ دوستو، بس یہی نہیں بلکہ ہم آپ کو ویتنام کے بارے میں مزید کئی حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے YouTube کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ نیز دوستو، ہماری ان کاوش کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو چلے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو ویتنام کی تاریخ کے بارے میں بتاتے چلیں۔ آج سے 5000 سال پہلے ویتنامی لوگوں نے یہاں آ کر بساؤ کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہاں چینی اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور آخرکار چین نے اس علاقے کو اپنی ملکیت میں لے لیا، جو کہ 1000 سال تک چین کی ملکیت میں رہا۔ اس کے بعد ایک ویتنامی کمانڈو نے چینیوں کو یہاں سے نکال دیا اور یوں شاہی خاندان نے ایک آزاد بادشاہت قائم کی جس کا نام انہوں نے ڈائی ویت رکھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی فرانسیسی سرکار نے ویتنام پر اپنی نظریں جمانا شروع کر دی، لہٰذا ایک باقاعدہ سازش کے تحت ایک جنگی ماحول پیدا کر دیا گیا اور یوں 1958 میں یہاں پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کا نام انڈو چائنا کالونی رکھ دیا گیا۔ اس سازش میں چائنا کے کمانڈوز بھی شامل تھے جو کہ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے در پہ تھے۔ 1950 تک اس انڈو چائنا کالونی پر فرانس کا ہی قبضہ رہا۔ اس کے بعد فرانس 1954 کو اس انڈو چائنا کالونی کو چھوڑ کر چلا گیا، تو چند ہی سالوں میں اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ویتنام نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو فرانس نے دوبارہ ویتنام کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ امریکہ، روس اور چین جیسے ملکوں نے مداخلت کی اور یوں اس دنیا کی سب سے مہنگی جنگ لڑی گئی، جس پر $200 بلین سے بھی زیادہ خرچ ہوئے اور تقریباً 30 لاکھ لوگ موت کی نیند سلا دیے گئے۔ 1975 میں ویتنام کی فتح کے ساتھ ہی اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور آج کی سپر پاور کہلائی جانے والی طاقت امریکہ کو اپنے 3 ڈبے چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور امریکہ کے 18,000 فوجی مارے گئے اور یوں ویتنام نے 2 جولائی 1976 کو اپنی باقاعدہ آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس ملک کی لوکیشن کی بات کی جائے تو اس کے ایک طرف چائنا، دوسری طرف لاؤس اور کمبوڈیا، جبکہ ساحل سمندر تھائی لینڈ، فلپائن، ملائیشیا اور انڈونیشیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، چائنی، جاپانی، فرانسیسی اور امریکی کلچر کے مکسچر سے تیار ہونے والے اس ملک کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو اس ملک میں 72% لوگ فوک مذہب کے ماننے والے ہیں، جبکہ 12% لوگ بدھزم کے پیروکار ہیں، 8% لوگ عیسائی، جبکہ دیگر 6% لوگ دیگر مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دوستو، ویتنام کے اگر امیزنگ فیکٹس کی بات کی جائے
تو اس ملک میں کتوں اور بلیوں کا ماंس کھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں پالتو جانوروں کو پالتے ہیں، اسی طرح اس ملک میں بھی کتوں اور بلیوں کو پالا جاتا ہے۔ اس ملک میں لوگ کچھوے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ کچھوے کی عمر لمبی ہوتی ہے، اسی طرح ان کو پالنے والے کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ ویتنام میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جسے شپنگ ولیج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ پانی کے اوپر ہی تیر رہا ہے۔ اسی گاؤں میں رہنے والے اکثر و بیشتر افراد نے آج تک زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اس ملک میں لوگ گاڑیوں سے زیادہ موٹر بائکس پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں 37 ملین سے بھی زیادہ موٹر سائیکلز موجود تھیں۔ برازیل کے بعد ویتنام دنیا کی سب سے زیادہ کافی پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، جو کہ دنیا کی کل 16% کافی یہی ملک تیار کرتا ہے۔ اگر ویتنام کی آبادی کی بات کی جائے تو یہاں کی آبادی 9,70,40,000 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ ایشیا کا 9واں اور دنیا کا 15واں بڑا ملک ہے۔ ویتنام دنیا بھر میں کاجو اور کالی مرچ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹر بھی مانا جاتا ہے، جبکہ چاول کا بھی دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر یہی ملک مانا جاتا ہے۔ آج کل کی ماڈرن دنیا میں ٹورزم انڈسٹری اور سپورٹس دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو ترقی کی بلندیوں پر لے جاتی ہیں، اور اس ملک میں بھی ہر سال 10 بلین سے زیادہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، جن میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ مشہور جگہ ایک گولڈن برج ہے، جو کہ نہ صرف ویتنام میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ اس برج پر جا کر آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس برج کو جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہو اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہوں۔ ویتنام میں اگر دوستو ایریا کی بات کی جائے تو ویتنام کا کل ایریا 3,31,212 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کو ڈونگ کہا جاتا ہے، جس کی قیمت پاکستانی روپے سے بھی بہت کم ہے، جبکہ $1 کے بدلے ہزاروں ویتنامی ڈونگ آ جاتے ہیں۔ سپاک ٹکرا اس ملک میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی کھیل ہے، جبکہ فٹ بال، ٹیبل ٹینس، والی بال، بیڈمنٹن، ٹینس بال اور مارشل آرٹس بھی کافی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی ایوریج لائف 73 ایئرز مانی جاتی ہے۔ اگر اس ملک کی ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ویتنام ایک سال میں 200 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں چاول، کاجو، کافی، کپڑا، خام تیل اور مشینری وغیرہ شامل ہیں۔ ویتنام کا کھانا چینی اور تھائی طرز کا ہوتا ہے، جس میں تازہ جڑی بوٹیاں، سمندری جانور، سبزیاں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ مچھلی کی چٹنی، کیکرے، سویا ساس اور چاول وغیرہ شامل ہیں۔ واٹر بفیلو اس ملک کا قومی جانور تصور کیا جاتا ہے۔ بانس کو ویتنام کا قومی درخت، جبکہ لوٹس کے پھول کو قومی پھول تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا غار بھی اس ملک میں واقع ہے، جسے ایک کسان نے سیلاب سے بچنے کے لیے تلاش کیا تھا۔ اب دوستو، اگر ویتنام کے ویزوں کے بارے میں بات کی جائے تو ویتنام 2 طرح کے ویزے پرووائڈ کرتا ہے، جس میں سے ایک ویزا آن ارائیول ود اپروول لیٹر اور دوسرا وزٹ ویزا ہے۔ لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ وزٹ ویزے پر ہی ویتنام جائیں، کیونکہ وزٹ ویزا آپ کو کسی بھی ایمبیسی سے آسانی سے مل جائے گا، جس سے آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور وقت بھی۔ اس طرح آپ کم سے کم پیسوں میں ویتنام کا ایک خوبصورت سفر ارینج کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اگر کیپٹل کی بات کی جائے تو اس ملک کے کیپٹل کو ہنوئی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز ہوچی من شہر کو حاصل ہے۔ ویتنام میں موجود ہائی لونگ نامی جھیل اس دنیا میں موجود 7 بڑے عجوبوں میں سے ایک ہے، جس کی خوبصورتی اور پرکشش نظارے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ویتنامی زبان ہے، جبکہ انگلش اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ویتنام کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مبنی ایک خوبصورت ویڈیو۔ اگر آپ مزید کسی ملک کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔